بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ساری انسانیت کی وحدت کا مرکز ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اس گھر کی تعمیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب ہم آج کے قرآن مجید کے سبق میں تلاش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 26ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر فرما دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے سب سے پہلے تو مناسبت کا ذکر کروں گا، جو کہ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کافروں کی حالت بیان فرمائی اور سمجھا دیا کہ یہ ظالم لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو بد نصیب بدبخت اللہ تعالیٰ کے گھر میں الحاد سے کام لیتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی ذکر فرما دیا آدم ثانی بلکہ آدم ثانی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور بین السطور یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی رب کائنات نے کہ ظالموں، تم نے یہ جو بتوں کی پوجا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روکتے ہو، یہ تمہارا طریقہ کار
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اہل علم نے۔ پہلا حصہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اس حوالے سے مفسرین کرام خاص طور پر امام ابن جریر، امام بغوی اور پھر ماضی قریب میں امام شنقیطی اور ابن سعدی رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر اتارا جہاں بیت اللہ تھا، اور ہم نے سب سے پہلا سبق اور درس ان کو یہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لینا ہے، اور اللہ کے نام پر یہ گھر تعمیر کرنا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسجد کی اساس اور بنیاد یہی ہونی چاہیے، جس طرح میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس حوالے سے امام قرطبی، امام بقائی، ماضی قریب میں ابن عاشور وغیرہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ اس بیت اللہ کا طواف کریں، وہاں پر قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، آپ نے ان کے لیے اس گھر کو شرک، کفر، بدعات، گناہوں، قباحتوں اور حسی اور معنوی تمام قسم کی نجاستوں سے پاک کرنا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے معزز خواتین حضرات۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر واحد تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی زمین پر جہاں بھی کوئی مسجد بنتی ہے، اس مسجد کی اساس اور بنیاد یہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہماری مساجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے؟ اس حوالے سے ایک اثر ذکر کیا ہے جو کہ تفسیر طبری اور امام بہقی نے پھر دلائل النبوہ میں، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ایک ہوا بھیجی اور اس ہوا نے صفائی کر دی۔ کہاں کی؟ جس جگہ بیت اللہ پہلے موجود تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پھر جہاں دیگر عمارتیں منہدم ہو گئیں وہاں پر بیت اللہ بھی شہید ہو گیا، لیکن اس تیز ہوا نے آ کر اوپر سے جو مٹی تھی اس کو اڑا دیا اور بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ اور یہ بھی بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رب کائنات نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے عین اس جگہ پر آ کر سایہ کر دیا جہاں پر بیت اللہ تھا۔ اور امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث لے کر آئے جس کو انہوں نے صحیح قرار دیا۔ امام ذہبی نے ان کی تائید فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو اپنی اہلیہ اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب مکہ پہنچے تو سر کے اوپر دیکھا ایک بادل ہے اور وہ بالکل ایسی ہے جیسے سر ہوتا ہے، اور اس بادل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات کی
کہ میرا سایہ جہاں پر پڑے گا آپ نے وہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر احتمال ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی والدہ سمیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو بیت اللہ کی تعمیر اس کے بعد ہوئی، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اور یہ مضمون سورۃ البقرہ میں پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور اس کی دلیل پھر ہمیں سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت مبارکہ سے بھی مل جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیوی اور بچے کو جب چھوڑا تو دل پر ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے راستے ہلکا کر لیا۔ معزز خواتین حضرات، پھر اسی مناسبت سے آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو کچھ ہوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ سمیت یہاں اکیلے رہ گئے، تو رب کائنات نے اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا کہ وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب کو رب کائنات نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ایک کو میں ذبح کر دوں گا اللہ کی راہ میں۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام یہ قرآن نکلا، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے کی بجائے 100 اونٹ ذبح کر دیا، اور یہ فدیہ تھا۔ اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو بالکل اسی طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی۔ جھگڑا بڑھا، خاص طور پر حجر اسود کو رکھنے کے بارے میں تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بڑے احسن انداز سے نمٹا دیا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں بیت اللہ واقع ہے بالکل اسی کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جیسا کوئی گھر میری اولاد کے لیے بھی بننا چاہیے، تو رب کائنات نے وہ گھر بنانے کی توفیق آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں 9090 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اہل مکہ شرک کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بیت اللہ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے، تو ان ظالموں نے اس کو شرک کی نجاستوں سے آلودہ کرنے کی کوشش کی، اور یہیں سے اہل علم نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ بیت اللہ کو بالکل ہر قسم کی
حصی اور معنوی گندگی سے صاف رکھنا فرض ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر صفائی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تفسیر البحر المحیط، تفسیر الفتوحات اور تفسیر روح البیان میں اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ شہید ہو گیا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، یہاں پر حج کرتے رہے، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بذات خود 7 ہاتھ رکھی۔ اب یہ 7 ہاتھ ہمارے اگر ہونا تو 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا بنتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے ہاتھ کافی لمبے تھے۔ اور پھر معزز خواتین حضرات، اس کی تعمیر میں سیدنا شیس علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی، پھر حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی، اور آج بھی بیت اللہ کا جو تزئین و آرائش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اگرچہ حوادث زمانہ نے بیت اللہ کو مختلف ادوار میں نقصان بھی پہنچایا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ قائم ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اور یہ توحید کا مرکز ہے، کیونکہ طواف بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا نہیں ہوتا۔ قیام، رکوع، سجدہ، ان کا اجر و ثواب دیگر مساجد کی نسبت مسجد حرام میں بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی؟ تفسیر قسطلانی، امام شوکانی کی فتح القدیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل اس طریقے سے میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر تمام مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، ہر مسجد کو توحید کا مرکز ہونا چاہیے۔ جس طرح بیت اللہ کی صفائی ستھرائی ایک اعزاز ہے ظاہری اور معنوی نجاستوں سے، ہر مسجد کو ہم زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھیں۔ بیت اللہ کے اندر شرک اور گناہ، دیگر گناہ منع ہے، تمام مساجد کا یہی حکم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ رات 12 بجے تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر خبریت سے بالاتر آپ کا یہ اپنا چینل الحمدللہ عقیدہ، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے سوالات اور مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو
آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، میں وہاں پر آپ کی طرف سے آنے والے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔